اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے بابا کی تعریف۔ ہم زاویہ کے بیشتر پروگراموں میں بابوں کی بات کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابوں کی ڈیفینیشن سے یا ان کی تعریف سے آپ یقیناً بہت اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن میرا یہ اندازہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا اور اس کی چھوٹی سی تعریف بھی کروں گا۔ بابا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو آسانی عطا کرے، یہ اس کی تعریف ہے۔ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ بابا ایک بھاری فقیر ہے، اس نے سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، گلے میں منکوں کی مالا ہے، ہاتھ میں اس کے لوگوں کو سزا دینے کا تازیانہ پکڑا ہوا ہے اور آنکھوں میں سرخ رنگ کا سرما ڈالا ہوا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ایک 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، اعلیٰ درجے کی سرخ رنگ کی ٹائی لگائے ہوئے، بیچ میں سونے کا پین لگائے ہوئے ایک بہت اعلیٰ درجے کا بابا ہوتا ہے۔ اس میں جنس کی بھی قید نہیں، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، دیر، نوجوان، یہ سب لوگ کبھی نہ کبھی اپنے وقت میں بابے ہوتے ہیں اور ہو گزرتے ہیں۔ لمحاتی طور پر ایک دفعہ کچھ آسانی عطا کرنے کا کام کیا اور کچھ مستقلاً اختیار کر لیتے ہیں اس شیوے کو، اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بابے آئے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگوں کو آسانی عطا کرنے کا فرق کس خوبی سے، کس سلیقے سے جانتے ہیں۔ میری یہ حسرت ہی رہی، میں اس عمر کو پہنچ گیا، میں اپنی طرف سے کسی نہ کسی کو آسانی نہ دے سکا اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ ہی آئندہ کبھی اس کی توقع ہے۔ جب ہم 3rd ایئر میں تھے تو ایک پال سنگھ ہمارا ساتھی تھا جو کہ اپرنٹلی کوئی اتنا سمجھدار انسان نہیں تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ تو ایک بار وہ ہمارے ساتھ بازار سے گزرا تو ایک فقیر نے اس کو روک کر کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے بابا سائیں۔ تو کہنے لگا، بھاجی اس وقت کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس واقعی کچھ نہیں تھا۔ تو فقیر نے بجائے سے کچھ لینے کے بھاگ کر اس کو اپنے بازوں میں لے لیا اور گھٹ کر جپی لگا دی۔ کہنے لگا، ساری دنیا کے خزانے مجھ کو دے دیے، سب کچھ تو نے لٹا دیا، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو نے مجھے بھاجی کہہ دیا۔ میں ترسا ہوا تھا اس لفظ سے، مجھے آج تک کسی نے بھاجی نہیں کہا۔ اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، انہی دنوں ہم سارے ہاسٹل کے لڑکے چوری چھپے سینما دیکھنے جاتے تھے۔ ایک دن ایک بہو اور بیٹا اپنی بیمار ساس کو سردی میں ایک دکان کے باہر چھوڑ گئے۔ اب ہم سب لوگ جب وہاں سے گزرے تو ہم لمبے لمبے تبصرے کرنے لگ گئے، یہ کیا نیا رواج لوگوں نے اپنا لیا ہے، کچھ کرتے نہیں ہیں لوگ، اور مختلف معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اس پر نظر ڈالنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ اسی اثنا میں کرپال سنگھ وہاں سے غائب ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بائی سائیکل کے اوپر آیا، بالکل پسینہ پسینہ، سردیوں میں فک ہوا، سانس اوپر نیچے لیتا ہوا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا ایک خاص قسم کا کمبل اپنے ہاسٹل سے اٹھا کر لایا اور اس نے لا کر اس بڑھیا کے اوپر ڈال دیا اور وہ اس کو دعائیں دیتی رہی۔ اس کو نہیں آتا تھا وہ طریقہ کہ کس طرح تقریر کی جاتی، فن تقریر سے ناواقف تھا۔ بابا نور والے کہا کرتے تھے، انسان کا کام ہے دوسرے کو آسانی دینا۔ آپ کا کوئی دوست تھانے پہنچے اور وہ تھانے سے آپ کو ٹیلی فون کرے کہ میں تھانے میں آ گیا ہوں، تو کبھی یہ مت پوچھو کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیسے پہنچے، یہ پوچھو کون سے تھانے میں ہو۔ بس یہ آسانی عطا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ فن ہم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے سبی جانے کا اتفاق ہوا، میں کافی عرصہ تک اس کو ٹالتا رہا، لیکن وہاں پر لوگ بار بار محبت سے اصرار کر کے مجھے بلاتے تھے، تو میں اپنے بابا جی کے ڈیرے پر گیا ان سے اجازت لینے کے لیے۔ اب جب میں اجازت لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا، ہاں جاؤ، بڑی اچھی بات ہے۔ جب میں واپسی وہاں سے نکلنے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور مجھے کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنا علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ میں نے کہا، سر محبت تو ہمارے پاس گھر میں دینے جوگی بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو علم ہی ہے، علم ہی دے سکتا ہوں۔ کہنے لگے، انہیں علم نہ دینا، انہوں نے محبت سے بلایا ہے، محبت سے جانا اگر ہے تو لے کر جانا، لیکن ہم تو ظاہر علم سکھاتے ہیں کہ اتنا اونچا روشن دان رکھو، مویشی کو اندر مت باندھو، ناک سے سانس لو، منہ سے ایکسل کرو، وغیرہ وغیرہ، اور یہ محبت۔ میں نے کہا، جی یہ بڑا مشکل کام ہے، میں یہ کیسے کر سکوں گا؟ میں گیا، کوششیں بھی کی، لیکن بالکل ناکام لوٹا، کیونکہ علم عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے اور محبت دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بابے وہ ہوتے ہیں جن میں تخصیص نہیں ہوتی۔ اگر آپ زندگی میں کبھی کسی شخص کو آسانی عطا کر رہے ہیں تو آپ بابے ہیں، اگر آسانی نہیں عطا کر رہے ہیں تو آپ اپنی ذات کے ہیں۔ ان بابوں کی بات کرتا ہوں، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جنس کی بھی تخصیص نہیں۔ میری ایک چھوٹی پوتی ہے تو وہ گرمیوں کی سخت دوپہر میں کنجبین کا ایک جگ بنا کر لیٹر باکس کے پاس رکھا دیا اور اس میں خط میں لکھتی ہے کہ انکل آپ کو گرمی
گرمی لگ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے۔ اب جب اس نے واپسی پہ اس جگ کو ریسیو کرنے گئی تو اس نے خط میں لکھا تھا کہ بیٹی تیرا بہت شکریہ، میں نے اس کنجبین کے 2 گلاس پیے ہیں اور اب میری رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ میں ایک پیڈل مارتا ہوں تو 2 کوٹھیاں آسانی سے گزر جاتا ہوں۔ تو جیتی رہ، اللہ تجھے خوش رکھے، کل جو بنائے گی اس میں چینی کے 2 چمچ زیادہ ڈال دینا۔ یہ اس کی محبت ہے نا، یہ بچی جو ہے چھوٹی سی، خواتین و حضرات، اس نے بابا کی طرح آسانی دی تھی، اس نے ایک ریلیٹڈنس، ایک تعلق محسوس کیا اس سے۔ اسی طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے اس جلتے ہوئے ماحول میں، تکلیفوں بھرے ماحول میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرکاری دفاتر سے، بیوروکریسی سے کوئی خیر کی خبر نہیں پڑتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ ادارے جو ہیں یہ آسانیاں تقسیم کرنی شروع کر دیں تو لوگوں کے لیے کتنا بھلا ہو جائے۔ یہ جو بابے ہیں، جو بندہ جتنے بڑے مقام پر بیٹھا ہے وہ اتنی زیادہ لوگوں کو آسانی مہیا کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک کمپنی کا CEO اگر لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرنا شروع کرے تو وہ بہت سے لوگوں کو آسانیاں فراہم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب ایک چپڑاسی لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنی شروع کرے تو شاید اس کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہوتا جتنا ایک CEO کا ہے۔ اس لیے ہمارے اداروں میں اکثر مشکلات کا سامنا اسی لیے ہے کیونکہ ان میں یہ ذوق نہیں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا مادہ نہیں ہے ان میں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پروفیسر تھے، بہت اچھے سائیکالوجی کے بھلی آدمی تھے، میرا بانجا ان سے پڑھتا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایکسٹرا کلاسز بھی لیتے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ فیس بھی لیتے ہوں گے ایکسٹرا کلاسز کی، تو مجھ سے کہنے لگا کہ گھر کے حالات آج کل زیادہ اچھے نہیں ہیں، اس لیے ابا جی صرف 500 روپیہ دے سکتے ہیں تو آپ پلیز ان سے جا کر بات کریں۔ تو جب میں ان سے بات کرنے گیا کہ میرا یہ بھانجا ہے اور ان کے مالی حالات زیادہ بہتر نہیں، تو آپ برائے مہربانی فرما کر آپ صرف 500 روپیہ رکھ لیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں ان ایکسٹرا کلاسز کے لیے پیسے لیتا ہوں؟ مجھے سرکار سے ملتے ہیں، میری تنخواہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو کالج میں پڑھانے کی ملتے ہیں تو آپ ایکسٹرا پڑھا رہے ہیں؟ کہنے لگے نو نو نو، آل دا ٹائم ٹیچر از ٹیچر، وہ صبح پڑھائے یا شام پڑھائے اس کے پیسے تو مجھے سرکار دیتی ہے۔ یا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں 500 روپے لیتا ہوں؟ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو میرا فرض ہے اور یہ میری محبت ہے اور یہ بڑی محبت کے ساتھ لوگ آئے ہیں۔ تو وہ پروفیسر تھے جو آسانیاں عطا کرتے تھے اور ان کے پاس اور کلاسیں رہیں، میں ان کو دیکھتا رہا اور ان کو سلام کرنے جاتا رہا کیونکہ وہ بھی ایک بابا تھے۔ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں کے اور آپ کے قصبے کے یا آپ کے شہر کے بزرگ جو تھے وہ جب راہ چلتے تھے تو اپنی چھڑی کے ساتھ کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوتا یا کوئی ایسی گری پڑی چیز، اینٹ ہٹاتے چلے جاتے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بد نصیبی ہے جس دن اپنی چھڑی کے ساتھ ایک اکیلا آدمی اس آلائش کو دور کرتا چلا جائے گا، وہ مجھے یقین ہے کہ وہ پیچھے چلنے والے آتے جائیں گے اور ملتے رہیں گے۔ ہماری یہ کوتاہی رہی کہ ہم اس کے بارے میں علم عطا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وہ بابا جی نے کہا تھا کہ علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ مجھ سے محبت دینے کی ضرورت ہے ورنہ علم اندر نہیں جاتا۔ وہ پروفیسر جو گھاس پر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھاتا تھا، اس کا علم جاری رہا تھا، وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک پرنالہ تھا جو محبت کا تھا اور پھسل پھسل کر لڑکوں میں داخل ہو رہا تھا، یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، آج ہلکی سی وضاحت یہ بابے کی ہوئی اور آپ کے ذہن سے بہت سے شکوک میرا خیال ہے کہ دور ہوتے رہیں گے۔ نہ ہوتے ہوں تو کوئی ایسی بری بات نہیں، شکوک کو ساتھ لے کر چلنا ہی اچھی بات ہے کیونکہ شک جو ہے خلاف ایمان نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں شک پیدا ہوگا جو ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔